السلام علیکم. ٹرمپ کا F-35 طیارہ فراہم کرنے کا وعدہ اور سعودی عربیہ کا ابراہیمک اکارڈ کا حصہ بننے پہ ارادہ. تو پاکستان نے سلامتی کونسل میں غزہ امن منصوبے کی حمایت کر دی ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. ایران اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم روکے نہ گئے، اگر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب نہ دیا گیا تو بہت جلد خطے کے تمام عرب ریاستیں اسرائیل کی باج گزار بن کر رہ جائیں گی. پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ انہی خدشات کی بنیاد پہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو یہ بات باور کرائی گئی تھی کہ اگر اس نے ارض مقدس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو پھر اسے ایٹامک حملے کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا. تو پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں اب امریکن اثر رسوخ بتدریج کم ہوگا، لیکن قطر اور امریکہ کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ انہیں فوری طور پہ اس کو رد کر دیا. اور اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ دفاعی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت اس کا اعلان ہو سکتا ہے. تو امریکہ نے سعودی عربیہ کو نان نیٹو اہم ترین اتحادی کا اسٹیٹس دے دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اگر خدا نخواستہ سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے میں حماقت کرتا ہے تو کم از کم امریکہ اس حماقت میں اس کا ساتھ نہیں دے گا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور کل رات جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اہم ملاقات ہوئی جس میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ نے کل سعودی عربیہ کو جدید ترین F-35 طیارے فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. ایک F-35A طیارے کی قیمت $8.25 ہے. تو صدر ٹرمپ نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جس معیار اور کارکردگی کے حامل طیارے اسرائیل کو فراہم کیے گئے ہیں، سعودی عربیہ کو بھی اسی معیار کے طیارے فراہم کیے جائیں گے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی فضائیہ عنقریب اسرائیلی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دفاعی اتحادی کی حیثیت سے پاکستان کو بھی ان طیاروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی. اور کل کلا انڈیا اگر امریکہ کے ساتھ F-35 طیارے خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے تو تب تک ہم ان طیاروں کا کوئی نہ کوئی توڑ دریافت کر چکے ہوں گے. تو میں آپ کو بتاؤں، انڈیا کے رافائل طیاروں کا توڑ بھی ہم نے اسی طرح نکالا تھا. قطر کے پاس رافائل طیاروں کا پورا فلیٹ موجود ہے. پاک فضائیہ کے پائلٹس نے اپنے قطری بھائیوں کے تعاون سے بہت پہلے سے رافیل کی کارکردگی پوری طرح جانچ لیا تھا، بلکہ اس کو مار گرانے کی ترکیب بھی دریافت کر لی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ مئی میں جب انڈین رافیل فضا میں آئے تو ہمارے شاہینوں نے ان کو اڑا کے پھینک دیا، کیونکہ ہم رافائل کی صلاحیتوں سے نہ صرف واقف تھے بلکہ اس کی خوبیوں اور خامیوں سے بھی بھرپور آگاہ تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کی ملاقات میں دوسرا اہم ترین ایشو جو ہے وہ ابراہیمک اکارڈ ہے. اور اسی معاہدے کے تحت UAE نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، لیکن سعودی عربیہ اور پاکستان نے اس وقت بھی اسرائیل کو نہ تسلیم کیا اور نہ اس معاہدے میں شمولیت کی حامی بھری. تو شہزادہ محمد بن سلمان نے اب جو اس معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ ان کی خواہش مشروط ہے. سنیں ذرا. That's why tonight I'm pleased to announce that we are taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. آپ نے سنا کہ سعودی ولی عہد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب تک دو ریاستی حل کے تحت فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کا کوئی لایا عمل سامنے نہیں آتا تب تک وہ ابراہیمک اکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مسلم دنیا فلسطین کے مسئلے کو بھول جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لے. اگرچہ بہت سارے مسلم ممالک ابراہیمک اکارڈ کا حصہ بنے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں، لیکن سعودی عربیہ نے اپنی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے. تو پاکستان کا موقف بھی دو ٹوک ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین پہ قابض ہے تب تک اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ میں امن کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 20 نکاتی پلان پیش کیا تھا، ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس ٹرمپ پلان کے حق میں قرارداد منظور کی ہے. سلامتی کونسل میں پیش کردہ اس قرارداد کے حق میں برطانیہ اور فرانس سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ رشیا اور چائنا نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. تاہم پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. اگرچہ حماس نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں فلسطین کی ریاستی حیثیت تسلیم کرنے اور حق خود ارادیت پہ زور دیا گیا ہے. تو پاکستان میں بہت سارے تجزیہ کار ٹرمپ کے اس پلان کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا موقف بھی یہ ہے کہ جب رشیا اور چائنا نے اس قرارداد پہ تنقید کی اور رائے شماری میں حصہ نہیں لیا تو پاکستان کو بھی ان کی تقلید کرنا چاہیے تھی اور ڈٹ کر اس کی مخالفت بھی کرنا چاہیے تھی. بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ اس قرارداد میں پاکستان کی تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا، اس لیے پاکستان کو اس کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کی ریاستی حیثیت تسلیم کرنے اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت دینے کی تجویز یہ بھی پاکستان نہیں دی تھی، کچھ جس کی کئی عرب ریاستوں نے حمایت بھی کی.
اس سے پہلے اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کی کسی قرارداد میں فلسطین کی ریاستی حیثیت تسلیم کرنے پہ اس قدر زور نہیں دیا گیا تھا. تو میرے نزدیک پاکستان کا یہ فیصلہ زمینی حقائق کے مطابق ہے اور بالکل درست ہے، کیونکہ غازہ میں بورڈ آف پیس کے نام سے جو عبوری حکومت بننے جا رہی ہے وہ اس قرارداد کے تحت عمل میں لائی جائے گی. اور اس قرارداد میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی استحکام فورس، بورڈ آف پیس فلسطین کمیٹی اور پولیس فورس کے ساتھ مل کر کام کرے گی. اور یہ سارا بندوبست عارضی ہے، لیکن خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کے یہ بندوبست مستقل بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غازہ میں جاری المناک خون ریزی کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ عرصے کے لیے بین الاقوامی سرپرستی کو قبول کرنا ہوگا. شاید ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پلان کے تحت جو استحکام فورس قائم کی جائے گی اس میں کئی ممالک شامل ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کے نام نہیں سامنے آئے، نہ ہی ان کے ذمہ داروں کے تعین کرنے کے بارے میں کوئی حتمی لائحہ عمل سامنے پیش کیا گیا. تو ابھی تک پاکستان نے اس امن فورس کا حصہ بننے کا فیصلہ نہیں کیا اور ابھی تک امن فورس کے کردار کا تعین بھی نہیں ہو سکا. لیکن ہمارے بہت سارے قابل دوست یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاک فوج امن فورس کا حصہ بن کے حماس کے خلاف لڑنے جا رہی ہے. جو لوگ اس قسم کے زہر آلود امکانات کا پرچار کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے بلکہ مظلوم فلسطینیوں کے زخموں پہ بھی نمک چھڑک رہے ہیں. جو امن کے روڈ میپ پر عمل درآمد آگے بڑھے گا تو شکوک و شبہات بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ایک بات طے ہے